أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کیوں حسن دو عالم نہ ہو قرآن انہی پر ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہے اللہ کے عالم میں کہ مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق عمر فاروق کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق عثمان غنی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حسنین کریمین کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کا ایمان ہے کہ پیغمبر سے عشق و محبت لازمی ہے، لیکن حضور سے عشق کس طرح کیا جائے، اس کا معیار کیسا ہو، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے پیغمبر اعلان کر دے، صحابہ کو کہہ دے، اے دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان کی طرح ہوا، عمر کے ایمان کی طرح ہوا، عثمان کے ایمان کی طرح ہوا، علی کے ایمان کی طرح ہوا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت والے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ بات نہ ہوئی پھر یہ ضلالت ہے، پھر یہ گمراہی ہے، پھر یہ روایت ہے، گویا کہ تمہارا ایمان وہ معتبر نہیں جو ایمان صحابہ والا ہوگا۔ اب دیکھو، توحید پر ایمان صحابہ والا، قرآن پر ایمان صحابہ والا، دین پر ایمان صحابہ والا، پیغمبر پر ایمان صحابہ والا، اگر صحابہ اکرام کے ایمان سے ہٹ کر ایمان قبول کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ معیار ہیں، صحابہ کسوٹی ہے، صحابہ نمونہ ہے، صحابہ اسوہ حسنہ ہے، صحابہ شہرا ہے، صحابہ پگڈنڈی ہے، صحابہ صراط مستقیم ہے۔ اگر اس صراط مستقیم پر چلو گے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا، کیونکہ صحابہ نے کہا نمازیں 5 ہیں، صحابہ نے کہا روزے 30 ہیں، صحابہ نے کہا سال میں حج 1 ہے، صحابہ نے کہا زکوٰۃ 2.5% فرض ہے۔ اگر تم 5 نمازوں سے 6 نمازیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، 30 روزوں سے 31 کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، سال میں حج 2 مرتبہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جو قانون دین کا، اسلام کا، شریعت کا صحابہ بتاتے ہیں، اگر ایک صحابی بندہ تو تم کہتے کہ شاید وہ بھول گیا ہو، 2 صحابی ہوتے تو تم کہتے کہ شاید وہ بھول گئے ہو۔ اللہ نے 1,44,000 صحابہ اس دنیا میں بھیج کر پیغمبر کی ایک ادا کو، پیغمبر کی ایک صفت کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، پھر اس پر کتابیں چھپی ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، جس میں صحابہ اکرام کے اقوال درج ہے اور ایمان وہ معتبر ہے جو نبی کے صحابہ نے بتایا۔ کیوں؟ قرآن آسمانوں سے اترا، صحابہ نے دیکھا نبی کو نبوت ملی، صحابہ نے دیکھا نبی مکے میں آئے، صحابہ نے دیکھا نبی مدینے میں آئے، صحابہ نے دیکھا۔ آج کوئی کہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، میرے پاس دلیل کوئی نہیں۔ آج کوئی کہے کہ 10 لاکھ حدیث پیغمبر کا کلام نہیں تو میرے پاس دلیل کوئی نہیں، کیونکہ دلیل تو صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو نکال دے تو قرآن نہیں رہتا، حدیث نہیں رہتی، نبی کی شریعت نہیں رہتی۔ کیوں؟ صحابہ نے کہا نمازیں 5 ہیں، صحابہ نے کہا حضور کو صحابہ نے مکے میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، سعودی میں دیکھا، قرآن پڑھتے دیکھا، حدیث بیان کرتے دیکھا۔ اگر صحابہ اکرام کو درمیان
حدیث نہیں رہے گی، نبی کی شریعت نہیں رہے گی۔ یہ عشق محمد کے صحابہ ہیں، اس لیے کہ صحابہ نے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو، پیغمبر کی ایک ایک صفت کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، قوم کے لیے اور بستی کے لیے محفوظ کر کے بتا دیا کہ وہ عشق کا معیار جو صدیق اکبر نے قائم کیا اس سے بہتر کوئی معیار نہیں۔ اور صحابہ نے بتایا کہ عشق رسول اللہ نبی کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کو جو یہ عظمت حاصل ہے، صحابہ اکرام کا مقام بہت اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں زور سے اس میں شک ہے، کوئی شک نہیں۔ جنگ بدر میں صحابہ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنگ احد میں صحابہ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ اکرام کو عظمت اس وجہ سے نہیں ملی کہ وہ حضور کے ساتھ 67 جنگوں میں گئے۔ صحابہ اکرام کو عظمت اس وجہ سے بھی نہیں ملی کہ وہ حضور کے ساتھ مکے میں رہے یا مدینے میں رہے یا جنگوں میں گئے، نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کو عظمت اس وجہ سے ملی ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے، ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر جب ابو بکر تھا، عمر جب عمر تھا، عثمان جب عثمان تھا، علی جب علی تھا، تو آپ ان کو چاورزی کہتے تھے، لیکن ابو بکر جب نبی کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بنا، عمر جب نبی کے ساتھ ملا تو فاروق اعظم بنا، عثمان جب نبی کے ساتھ ملا تو ذوالنورین بنا، علی جب نبی کے ساتھ ملا تو اسد اللہ الغالب بنا، حنظلہ جب نبی کے ساتھ ملا تو حسن ملائکہ بنا، ابن عباس جب نبی کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بنا، عبداللہ بن مسعود جب نبی کے ساتھ ملا تو محدث بنا، بلال حبشی جب نبی کے ساتھ ملا تو جنت کا وارث بنا۔ اب دنیا کے کسی انسان کو صحابہ کی توہین کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی نسبت اب بتا چکی ہے، صحابہ اکرام کی نسبت اب رسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ اب جو بھی صحابہ پر انگلی اٹھائے گا، انگلی صحابہ پر نہیں اٹھائے گا، انگلی پیغمبر پر اٹھائے گا، اور جو پیغمبر پر انگلی اٹھائے گا، حق نواز چپ نہیں بیٹھے گا، حق نواز خاموش نہیں بیٹھے گا، حق نواز قبر سے اٹھ کر صدا لگا کر کہے گا فَوَافِ اللَّهَ کی پہلے بقا کا راز مصور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ سبحان اللہ، جو پیغمبر پر انگلی اٹھائے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے، زور سے نہیں ہے، مومن ہو سکتا ہے نہیں، مسلمان ہو سکتا ہے نہیں، یہ میرا فتویٰ میرا نہیں ہے، دیا ہوا میرا نہیں ہے، میں نے تو بتایا ہے۔ صحابہ جان سے بڑھ کر ہیں، صحابہ زندگی سے بڑھ کر ہیں، صحابہ زمین آسمان سے بڑھ کر ہیں، صحابہ چھوٹے نہیں ہیں، صحابہ کوئی معمولی طبقہ نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات سے پہلے، میری ولادت سے پہلے، انبیاء کی ولادت سے پہلے اللہ کا قرآن موجود ہے، اور اس قرآن میں جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہیں ذکر ذات ہے، وہیں ذکر صحابہ ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ علماء اکرام موجود ہیں، میں علماء اکرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاسین کس کا ذکر ہے، یاسین کس کی تعریف ہے؟ کہے گا یاسین میرے محبوب کی تعریف ہے، آمنہ کے لال کی تعریف ہے، امام الانبیاء کی تعریف ہے، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کی تعریف ہے، ساقی کوثر کی تعریف ہے، شافی محشر کی تعریف ہے، جانے جہاں کی تعریف ہے، محبوب خدا کی تعریف ہے، خیر الورا کی تعریف ہے، بدر الدجا کی تعریف ہے، شمس سہا کی اور تعریف ہے، عین و عیا کی تعریف ہے، واللیل کے زلفے والے کی تعریف ہے، علم نساء کے سینے والے کی تعریف ہے، حسن کے نام کی تعریف ہے، جلالے کے نام کی، جمالے کے نام کی، روتے کے نام کی، دبدبائے کے نام کی، عزت کے نام کی، عظمت کے نام کی، اوصاف کے نام کی، کمالات کے نام کی، علم کے نام کی، عمل کے نام کی، تبدل کے نام کی، انسانیت کے نام کی، شفیع المسلمین کی، راحت الراشدین کی، امام المرسلین کی، امام المتقین کی، ابو بکر عمر عثمان علی کے، پیغمبر کی، رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کے، بابا کی، جناب حسنین کریمین کے، نانا کی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعریف اگر آدم سے پہلے قرآن میں ہے تو پھر قرآن میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ موجود ہے. یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ ذکر ان کا ہے جن کا نام صحابہ. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ.